میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا جو دور ہے فتنوں کا دور ہے، ایک افراتفری کا دور ہے، ایک ظاہری طور پر بہت کچھ جاننے کا دور ہے۔ بندہ سمجھائے تو کس کو سمجھائے، ہر بندہ سب کچھ ہی جانتا ہے۔ کسی زمانے میں لوگ نہیں جانتے تھے، ان کو بندہ کسی کو بات سمجھا سکتا تھا، اور آج بھی کسی دیہات میں جا کر کسی ان پڑھ کو کہو شاید وہ سمجھ جائے۔ ہم میں تو ہر بندے کے دماغ میں یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ تو کوئی جاننے والا ہی نہیں ہے۔ بخاری شریف میرے گھر کے اندر ہے، مسلم شریف میرے گھر کے اندر ہے، قرآن کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے، حدیث میں نے پڑھی ہے۔ آج کا دور ایسا ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو بہت کچھ جاننے والا سمجھتا ہے۔ فتنوں کا دور ہے، عجیب قسم کی مصیبتوں کا دور ہے، اور آج کا دور ایسے ہے کہ نہ ہمارے اندر کوئی اتنا بڑا کوئی اللہ کا ولی ہے جس کی خدمت میں جائیں تو اللہ پاک اس کی برکت سے ہی ہمیں ہدایت دے دیں، وہ ان سے بھی زمین خالی ہو چکی ہے۔ اگر آج ہم میں سے کوئی بندہ یہ واقع صدق دل سے یہ چاہتا ہو کہ میری آخرت بن جائے، پتہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ خود فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر بندے کو خود کو پتہ ہے اپنے بارے میں، ولو القی معاذیرہ، خواہ کتنی ہی لوگوں کے سامنے باتیں کرتا ہے، بندہ خود جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ ہر آدمی کو پتہ ہے کس کی بات مجھے اثر کرتی ہے، قرآن میرے اوپر اثر کرتا ہے کہ نہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ حدیث میرے اوپر اثر کرتی ہے کہ نہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ میری نیت ہے کہ نہیں ٹھیک ہونے کی، مجھے پتہ ہے اس چیز کا۔ ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے، خواہ ہم زبان سے جو چاہے کہتے رہیں۔ اگر آج کے دور میں ہم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہو کہ واقعتاً اللہ میری آخرت بنا دے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ چھوٹے چھوٹے بہت ہی مختصر سے اپنے گھر میں رہتے ہوئے، کوئی سفر کی ضرورت نہیں، چھوٹے چھوٹے 4 کام ہم کریں، اور وہ چاروں کے چاروں کام اللہ نے قرآن میں ہمیں بتائے ہیں، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کہے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم نیت تو کریں۔ ابھی تک تو ہماری نیت چودھری بن کر جینے کی ہے، مالدار بن کر جینے کی ہے، مربے خریدے ہوئے ہوں ایسے حالت میں مرنے کی ہے کہ میرے قبضے میں بہت سارے مربے ہوں، بہت سارے مال ہو۔ یہ نیتیں گندی ہیں، ان نیتوں کو چھوڑ دیں۔ نیت کریں کہ ہم نے صحیح مسلمان بن کر دنیا سے جانا ہے، ہم نے دنیا سے اس حالت میں جانا ہے کہ قبر میں مجھے مرحبا کہہ کر میرا انتظار کر رہی ہو، قبر یہ کہہ رہی ہو کہ جتنے بندے زمین پر چلتے تھے تو مجھے سب سے اچھا لگتا تھا، آج میرے پاس آیا ہے، میرے حسن سلوک کو دیکھ، اور پھر وہ قبر کھل جائے ہمارے لیے، روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا جائے۔ ہم نیت تو کریں اس چیز کی کہ ہم ایسی بہترین زندگی گزاریں، اس لیے کہ نیت اللہ پاک نے ایک خاص فضل فرمایا اس امت کے ساتھ۔ گناہ کی نیت کریں تو اللہ کہتے ہیں کوئی گناہ نہیں لکھنا، نیکی کی نیت کریں اللہ کہتے ہیں نیکی لکھ لو۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، جو آخرت کی نیت بھی کر لے گا اللہ کہتے ہیں ہم اس کی آخرت بڑھا دیں گے۔ ابھی نیت کیا کچھ نہیں، اس نے نیت تو کی۔ من اراد الآخرہ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا، جو آخرت کی نیت کرے پھر جیسی ٹوٹی پھوٹی محنت ہو کر لے، ہم اس کی ہر محنت کی قدردانی کرتے ہیں۔ اللہ کا خاص فضل ہے، نیت پر بھی اللہ پاک دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ ہم نیت تو کریں۔ ہندوستان کے بہت بڑے اللہ والے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد صاحب کہیں جا رہے تھے، قبرستان سے گزر ہوا، اللہ پاک نے بطور کشف کے ایک مردہ دکھا دیا۔ وہ کہنے لگا جی آج اللہ کی طرف سے مجھے اجازت دی گئی ہے، جو چاہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اور تو میں نے کچھ نہیں پوچھنا، یہ بتاؤ تمہارے ساتھ ہوا کیا، معاملہ کیا ہوا؟ کہا جی جب میں یہاں پہنچا ہوں تو مجھے یہ کہا گیا کہ تیرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، کس بات پر ہم تمہیں کامیابی دیں، گناہ بہت سارے ہیں، لیکن چلو تمہاری ایک نیت تھی، تم یہ چاہتے تھے کہ میں نیک بن کر مر جاؤں، کیا نہیں تم نے؟ کہا جی ہمیشہ نیت کرتا تھا لیکن ایسی مصیبتوں میں جکڑا رہا، موت آ گئی پتہ ہی نہیں چلا، سمجھتا تھا کہ ابھی پتہ نہیں موت کب آئے گی، موت جلدی آ گئی، کچھ کر نہ سکا۔ تو اس نیت پر جو میری نیت تھی کہ میں کروں گا، یہ جو نیت میری سچی نیت تھی، اللہ پاک نے اس نیت پر مجھے بخش دیا ہے۔ اللہ نے بہت کچھ تو نہیں، مجھے لمبے لمبے درجات تو نہیں ملے، لیکن میری بخشش ہو گئی، میری گناہوں پر پکڑ نہیں ہوئی۔
تو پہلا کام تو ہم یہ کریں، نیت تو کریں. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم نے عام انسانوں کی طرح نہیں مرنا دنیا سے کہ ہم دنیا کے اندر ایسے ہی دنیا چھوڑ کر چلے جائیں جیسے ساری دنیا جاتی ہے. نہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ کر جانا ہے، ہم نے اللہ کو مانتے ہوئے دنیا سے جانا ہے، ہم نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو مانتے ہوئے دنیا سے جانا ہے. ہم نے اس حالت میں جانا ہے کہ ہماری قبر بنی ہوئی ہو، ہماری آخرت بنی ہو. ارادہ تو کریں. تو چھوٹے چھوٹے بہت ہی مختصر 4 کام. ایک کام یہ ہے نیت کرنا. یہ جو بے ڈھنگی زندگی ہے، اسی بے ڈھنگی زندگی کے ساتھ ہم نے نہیں جینا، ہم نے نہیں مرنا. ہم نے اچھی موت کو طلب کرنا ہے، اچھی موت کو لے کر دنیا سے جانا ہے. دوسری یہ ہے کہ جو صحابہ کرام اور اولیاء اللہ، جو بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے، ان کے واقعات کو پڑھنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں. ہر آدمی کوشش کرے 10 منٹ 15 منٹ صحابہ کے واقعات پڑھے، اللہ کے نیک بندوں کے واقعات کو پڑھے، اور پھر یہ سوچے کہ یہ وہی تو بندے ہیں جو ہمارے جیسے تھے. یہ تھوڑی ہے کہ ان کو بھوک نہیں لگتی تھی، ان کو پیاس نہیں لگتی تھی، ان کو سونا نہیں پڑتا تھا، ان کا پیٹ نہیں تھا، ان کی آنکھیں نہیں تھیں، ان کے بچے نہیں تھے، ان کی بیوی ہمارے جیسے ہی تھے. کھانا بھی ان کو پڑتا تھا، پینا بھی ان کو پڑتا تھا، لیکن کیسی بہترین زندگی گزاری ہے کہ انہوں نے اپنے کھانے کو بھی عبادت بنا لیا، انہوں نے اپنے سونے کو بھی عبادت بنا لیا، اس نے اپنے بیوی بچوں کو بھی عبادت بنا لیا، ان کو تکلیف پہنچی تو اس کو بھی عبادت بنا لیا، بیمار ہوئے تو ان کی بیماری عبادت بن گئی، اگر ان کو خوشی پیش آئی تو ان کی خوشی عبادت بن گئی، ان کو غمی پیش آئی تو ان کی غمی عبادت بن گئی، وہ رات کو سوئے تو ان کا سونا عبادت بن گیا، وہ صبح کو جاگے تو ان کا جاگنا عبادت بن گیا، وہ مسجد میں گئے تو ہر قدم عبادت بن گیا، وہ بازار میں جا کر دعا پڑھی تو بازار میں جانا عبادت بن گیا. وہ بھی ہمارے جیسے تھے. ان کے واقعات کو پڑھیں اور پھر اپنی ہر زندگی کے عمل کو دین بنانے کی کوشش کریں. یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، کرتے ہم سب کچھ ہیں. ہم میں سے ہر بندہ کھانا کھاتا ہے. تھوڑی سی نیت بدلنے کی، طریقہ بدلنے کی ضرورت ہے. اچھے طریقے سے کھانا، سنت کے مطابق کھانا، اللہ کا حکم سمجھ کر کھانا، یہ سمجھ کر کھانا کہ اس سے جو طاقت آئے گی میں اللہ تیری عبادت میں خرچ کروں گا، یہی کھانا عبادت بن جائے گا. تکلیف آ گئی اس کو برداشت کر لینا ہے، اللہ جو تو نے میرے پاس بھیجا، جو حال بھیجا میں اس پر خوش ہوں، یہی عبادت بن جائے گا. تو اللہ کے نیک بندوں کے واقعات، صحابہ کے واقعات کو پڑھنے کے لیے خواہ 10 منٹ اپنی زندگی میں سے روزانہ نکالیں، اس کے لیے ایک وقت نکالیں. اور تیسری بہت مختصر، بہت آسان. آج کا دور ایسا ہے کہ ہم میں سے اگر کسی کو کہا جائے فلانے ملک میں جا کر دین سیکھ کر آؤ، وہ ہم نہیں کر سکتے. ہم عجیب قسم کی مصروفیت میں پھنسے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کس چیز کی مصروفیت ہے. اللہ نے کھانے کو بھی دیا، پینے کو بھی دیا، کپڑے بھی بہت ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن پھر بھی ہم صبح سے شام تک کس مصیبت میں ہمیں نہیں پتہ. تیسرا بہت ہی مختصر کام جس کو اللہ نے قرآن کے اندر بھی بیان کیا، اولو الالباب، عقل والے کون ہیں؟ ہم جس کو کہتے ہیں وہ نہیں، جس کو قرآن عقل والا کہتے ہیں. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جو سوچتے ہیں. سوچ آج جتنا بگاڑا ہے ہماری غلط سوچ کی وجہ سے ہے. جب ہماری سوچ ٹھیک ہو جائے گی تو بگاڑ ختم ہو جائے گا. مختلف چیزوں کے بارے میں سوچنا، سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں سوچنا. اپنی ذات کے بارے میں اللہ نے مجھے پیدا کر دیا، اللہ نے مجھے کبھی بھوکا نہیں رکھا، اللہ نے مجھے ہمیشہ کھلایا، ہمیشہ پلایا، اللہ نے مجھے زندگی کیوں دی ہے؟ میری زندگی میں اور ایک جانور کی زندگی میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک سانپ اور بچھو دنیا کے اندر زندگی گزار کر چلا جاتا ہے، اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے آدم کی اولاد ہم نے تمہیں بڑی عزت دی ہے. اللہ الذی سخر لکم البحر، تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کر دیا، آسمانوں کو مسخر کر دیا، سورج کو مسخر. اتنی بڑی اللہ نے شان کس لیے دی؟ آخر اللہ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ اپنی ذات کے بارے میں سوچنا، کسی اور کو چھوڑے، اپنی ذات کے بارے میں سوچنا. ایک تو سوچ شروع کریں. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعات اس لیے بیان کریں لوگ سوچیں. یہی زمین تھی، اسی زمین پر قوم نوح تھی. وہ قوم نوح ہم سے زیادہ طاقت والی تھی، ان کی عمریں ہم سے زیادہ تھیں، ان کے پاس اسباب و وسائل ہم سے زیادہ تھے، ان کی حکومتیں ہم سے مضبوط تھیں. کہاں چلے گئے؟ کیوں ختم کر دیے گئے؟ کیوں عذاب ان کے اوپر آ گیا؟ کیوں ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا؟ قوم عاد بڑی طاقت اور قوت والی قوم تھی. من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟
یہ نعرے لگانے والی قوم، ایک بڑے مضبوط درخت کو 2 انگلیوں سے اکھیڑ دینے والی قوم کہاں چلی گئی؟ ان کی طاقت کیوں نہیں ان کو بچا سکی؟ ان کا مال ان کو کیوں نہیں بچا سکا؟ ان کی حکومتیں ان کے کیوں نہیں بچا سکی؟ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا کہاں دفع ہو گیا؟ آج کہاں چلا گیا؟ اس کا دعویٰ کہاں چلا گیا؟ وہ اپنی خدائی کے دعوے نے اس کو سمندر میں ڈوبنے سے تو نہ بچایا۔ یہ ایسے ہی ہمارے دعوے بھی ایسے ہی ہیں، یہ ہمارے اسباب و وسائل بھی ایسے ہی ہیں، کسی کی کام نہیں آنے۔ جب موت آئے گی کسی کا کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ گھر اس کو بچائے گا، نہ مال اس کو بچائے گا، نہ زمین اس کو بچائے گی، نہ عہدہ، کچھ بھی نہیں بچانے کا۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، واقعات کو سوچنا۔ قوم سبا کیسی مالدار قوم تھی، کہاں چلی گئی؟ ان کا نام و نشان کیوں ختم کر دیا گیا؟ واقعات کو سوچنا۔ اور اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، ہم مثالیں قرآن میں دیتے ہیں، تقریباً 40 چیزوں کو اللہ نے مثال کے ساتھ بیان کیا تاکہ سوچو اس کے اندر۔ کہیں اللہ پاک مثال دیتے ہیں دنیا کی، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، کھیتی نکلتی ہے، بڑی سرسبز ہوتی ہے، پھر وہ سوکھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، توڑی بن جاتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہے، جوانی ہے، بڑا ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، دانت باہر نکل جاتے ہیں، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ یہ ہے زندگی، اس پر ہمیں اتنا گھمنڈ ہے، اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو فن خوان سمجھتے ہیں۔ ہمارے جیسے بہت سارے تھے چلے گئے دنیا چھوڑ کر، ہم سے زیادہ مال والے تھے، ہم سے زیادہ طاقت والے تھے، ہم سے زیادہ علم والے تھے، ہم سے زیادہ حسن والے تھے، نام و نشان نہیں ہے، ہمارا بھی نہیں ہوگا۔ 3 چیزیں، پہلی چیز ارادہ کرنا، صحابہ کے، اولیاء اللہ کے واقعات کو پڑھنا، فکر کرنا، غور کرنا، ہر ایک جو قرآن کے اندر بتایا گیا اس میں سوچنا، اور آخری چیز ہے کہ اللہ سے دعا بھی مانگنا۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر مقدر فرما، اے اللہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، لیکن ہم قبر میں جائیں تو قبر ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائے، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں تو ندامت کے ساتھ ہمیں کھڑا نہ ہونا پڑے۔ اے اللہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کو سرخروئی ہمیں نصیب یہ دعائیں کرنا اپنی آخرت کے لیے۔ آج ہم نے بہت کچھ مانگ لیا دنیا کے لیے، اگر حرم میں جا کر بھی دیکھو تو بیت اللہ کا غلاف پکڑے ہوئے بھی مانگتے ہیں، اے اللہ بیٹی کا نکاح ہو جائے، اے اللہ بیٹی کی شادی ہو جائے، اے اللہ دکان مل جائے، اے اللہ مکان۔ کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہم پھنس گئے، اپنے آپ کو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ سے مانگنے والے ہم بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔